ناظرین محترم، ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا آداب ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس کے متعلق۔ میاں بیوی کے متعلق کچھ ایسے مسائل جن کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ کوئی دینی کتب کا مطالعہ کرتے نہیں اور عالم دین سے مسئلہ پوچھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ پر یہ غیرت اور شرم اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اور دلہن اپنے دوستوں کو ساری رات کی کہانی یعنی سہاگ رات کی پوری سٹوری شروع سے آخر تک مزے سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی مباشرت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک ہے، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے ہر جاندار کو غذا کی۔ پرانے حکماء کہتے ہیں کہ جنسی خواہش کے 9 حصے عورت میں ہوتے ہیں اور مرد میں جنسی چاہت کا صرف 1 حصہ ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مرد میں جنسی چاہت کا کم حصہ ہونے کے باوجود بھی مرد ہر وقت تیار رہتا ہے اس عمل کو بار بار کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فطری طور پر عورت میں بہت زیادہ شرم و حیا رکھی ہے، اور عورت اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں شرماتی ہے اور کہنا بھی چاہے تو نہیں کہہ پاتی۔ بازاری عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ مہینے میں کچھ دن ایسے مخصوص بھی ہوتے ہیں جن میں عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ وہ دن ہے ایام حیض کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد کے دن۔ اس میں عورت چاہتی ہے کہ اب وہ اپنے خاوند سے ہم بستری کرے، کیونکہ حالت حیض میں یعنی ماہواری کے دنوں میں جماع کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ سے فوری طور پر توبہ استغفار کرے، اپنی بخشش طلب کرے، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں اپنے عورتوں سے الگ رہو۔ جو کوئی اس کا مرتکب ہو اسے چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے اور بخشش طلب کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ 1 یا آدھا دینار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حیضہ عورت سے جماع کر لے وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی سے جماع کرے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رات یعنی سہاگ رات کا آغاز کرنے سے پہلے دونوں اپنی 2 رکعت نفل ادا کریں، مگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی ابتدا میں نفل ادا کرے اور پھر اپنے نئے سفر زندگی کے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا کرو۔ ایسا کرنے سے صحبت یعنی جماع کرنے سے اگر حمل ٹھہرتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔